السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ابھی موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا تو ایک ویڈیو جو ہے وہ میری نظروں سے گزری ہے۔ اس کے ساتھ کافی ساری تصاویر اور ویڈیوز کافی دنوں سے چل رہی ہیں۔ یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں، پھر بعد میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ غالباً یہ کسی مدرسہ کی ویڈیو ہے۔ کوئی مدرسہ ہے، کسی بزرگ نے ساری عمر لگا کے اس کو تعمیر کیا ہے اور یہ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے۔ کتنی مساجد سیلاب کی نظر ہو چکی ہیں، کتنے گھر، کتنی فیملیاں، کتنے فیملیوں کے افراد جو ہیں۔ کل یا ایک دو دن پہلے ایک تصویر سامنے آئی کہ پورے کا پورا بندہ جو ہے، پورے کا پورا انسان جو ہے وہ دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اس کے صرف ہاتھ باہر ہیں، اس کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں کے جانور چلے گئے، لوگوں کے گھر چلے گئے، اور چند ایک تنظیمیں جن کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کے اوپر گن سکتے ہیں کہ جو ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی حکومت کی اور پاکستان کے سیاسی لوگوں کی، تو وہ کوئی بھی پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہے، وہ پیپل پارٹی ہے، وہ پی پی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ تحریک انصاف ہے، اللہ اکبر، سب مل کر سب مل کر اس وطن کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور بھائی، یہ وقت اللہ کے سامنے جھکنے کا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو خیر ملتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اچھائی ملتی ہے۔ تو یہ وقت ہے، آپ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، آپ اپنا وقت خرچ کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے خرچ کریں۔ اگر آپ اپنا مال اور اپنا وقت نہیں دے سکتے، یار آپ مسلمان ہیں، 5 وقت نماز ادا کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، صبح و شام استغفار کریں اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، اور خصوصاً وہ لوگ جو اس وقت مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے، اور وہ لوگ کہ جو ان کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور کیسے کیسے مشکل مراحل وہ طے کر کے وہاں پر جا رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں وہ ہماری یعنی کہ جو حافظ عبدالرؤف صاحب ہیں وہ ہیں، اور اس کے ساتھ المدرار جو تنظیم ہے وہ ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے، اور دیگر اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، کس طرح وہ سفر کے جو انتہائی مشکل ترین سفر ہے وہ طے کر کے وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ سے اللہ کے فضل کی دعا کریں، اور جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور جو پاکستان کا وہ حصہ جو ہمارے پاس رہ چکا ہے اس کی قدر کریں، جو پاکستان کا حصہ ہمارے پاس موجود ہے اس کی قدر کریں۔ خدا را اس کو خانہ جنگی کی طرف نہ لے کے جائیں، مزید حالات کو خراب نہ کریں۔ کون آئے گا کون جائے گا، اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو ایسے کر دو، ٹھیک ہے نا، اور جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے فوج کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے وہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی بات اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میری پاکستانیوں سے، اہل وطن سے ریکویسٹ ہے، ہوش کے ناخن لیں، جوش کے ناخن نہ لیں، ہوش کے ناخن لیں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، لسانی صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اس کے سامنے جھک جائیں،
انشاءاللہ اللہ کریم ہمارے وطن کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ایک درد تھا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کومنٹ کے اندر اپنی طرف سے ضرور رائے پیش کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔